اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، کیا روشنی اور کیا ہدایت ہمیں قرآن کریم سے مل رہی ہے۔ خواتین و حضرات، زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ آخری کلام، ہم آخری امت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ جو شریعت لائے وہ آخری شریعت، ہم آخری امت، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کا یہ پیغام رہتی دنیا تک وہ کیا ہے اور ہم کس کس طرح اس سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ اپنے علماء کے ہم بڑے ممنون ہوتے ہیں، ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم بالکل آسان الفاظ میں بیان فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ حشر کی آیات 18 اور 19 کے تعلق سے سیکھیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا۔ سوال ہم پہلا یہ رکھیں گے کہ یہ دراصل مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ کیا روح سخن منافقین کی جانب ہے کہ تمہارے اندر نفاق پایا جاتا ہے، تم اگر اہل ایمان ہوتے تو تم کیا کرتے کہ تم آنے والے کل پر یعنی روز حشر پر، قیامت کے دن پر تم ایمان رکھتے اور تمہیں فکر ہوتی۔ تو ہم جو زندگی پوری گزارتے ہیں، یہ پوری زندگی ہمارا آج ہوتا ہے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے کل سے مثال دے رہا ہے کہ وہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ سے ڈرتے رہو کہا گیا، اس کے بعد دوبارہ کہا جا رہا ہے، تکرار ہو رہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ۔ یہ تکرار کیوں اللہ کروا رہا ہے؟ اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ ہم تمام صفات پر گفتگو کروا چکے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے کیا کیا کہ انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلا دیا، یعنی انہوں نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کی۔ تو پھر یعنی یہ جو کئی بندگیاں اختیار کرنی پڑتی ہیں، اگر ہم اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیں یا اللہ سے جو تعلق ہے ہمارا اس پر قائم نہ رہیں یا وہ تعلق کمزور ہو جائے تو کیسی کیسی بندگیاں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ اشارہ یہود کی طرف ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ بہت سارے سوالات سامنے آئیں گے۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کنہیں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہوگا۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمن صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں مفتی صاحب سے اور الحمدللہ یہ پیام صبح کا 12واں برس ہے اور مسلسل مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حشر اور آیات 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی خاتون کا کیا نام تھا؟ درست جواب زلیخا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ صافات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ حضرت ہاجرہ سے اجازت لی، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، یا اپنے طور پر فیصلہ کر لیا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ سرکار والا ارشاد فرمائیے، یا ایھا الذین آمنو، روح سخن کس جانب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، آج جو دو آیات مبارکہ سورۃ الحشر کی آپ نے تلاوت فرمائی، ان میں سے پہلی آیت یعنی 18ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب تو اہل ایمان سے کیا، اور جو نفس مضمون ہے اس سے پہلے بھی اتقوا اللہ اور اس کے بعد بھی اتقوا اللہ تکرار کے ساتھ فرمایا، تاکہ اس مضمون کی اہمیت واضح ہو جائے، اور وہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ اکبر۔ کہ اے دنیا کی رنگینیوں، رعنائیوں، چمک دمک اور عشرتوں میں ڈوبے ہوئے انسان، تجھے کچھ لمحوں کی فرصت ملے، مہلت ملے تو تھوڑی دیر رک کر سوچو۔ وَلْتَنْظُرْ، دیکھو، سوچو، غور کرو۔ یہ نظر لذت نظر کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ نظر عبرت و اعتبار کے لیے فرمایا کہ یہ سوچو کہ وہ کل جو 24 گھنٹے کے بعد آنے والا ہے، وہ جو ہفتے کے بعد آنے والا ہے، وہ جو مہینے اور سال کے بعد آنے والا ہے، وہ جو 10 20 50 60 70 سال کے بعد آنے والا ہے،
اس کے لیے تو بڑی پلاننگ کرتے ہو، منصوبہ بندی کرتے ہو، تدبیر کرتے ہو، تدبر کرتے ہو، اہتمام و انصرام کرتے ہو، لیکن وہ کل جو تمہاری موت کے بعد آنے والا ہے، کبھی تم نے سوچا کہ ما قدمت لغد، اس کل کے لیے تم نے کون سی چیز آگے بھیجی ہے جو وہاں جا کر تمہارے کام آئے، اگر تمہیں اس کل کے آنے پر ایمان ہے اور یقین ہے۔ سورۃ الانشقاق میں فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کی فرما برداری کرے گا، اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ ایسا ہی کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور یہ زمین جو تمہارے سامنے مدور ہے، راؤنڈڈ ہے، اس زمین کو پھیلا دیا جائے گا، فلیٹ اور چٹیل بنا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے اندر جو راز ہیں، دفینے ہیں اس کے سینے میں، اس کو پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم مانیں گی، اور اس کے لیے یہی بات زیبا ہے کہ اپنے رب کے حکم کو مانیں۔ سورہ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جہنم کو قریب لایا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو وہاں ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ آیا اس نے آگے کام آنے کے لیے کوئی سامان خیر آگے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا۔ سورہ انفطار میں فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھوٹ بہیں گے، سب آپس میں مل جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، وہاں ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے جو اس کے کام آئے، اور پیچھے کون سے ایسے آثار، اعمال صالحہ اور صدقات جاریہ چھوڑ آیا ہے کہ جو اس کی حسنات میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ تو بھگ سے اڑ جاتا ہے، اور فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسانیت کے لیے نفع رساں ہو اسے اللہ زمین میں قرار عطا فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَأَحْسَنُ عَمَلًا، اور جو باقیات صالحات، اچھی باقیات، اچھے کام، صدقات جاریہ کے کام، کوئی مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، تعلیمی ادارہ بنایا، رفاہ انسانیت کے کوئی کام کیے، کوئی علم کی دولت کو پھیلایا، تو یہ باقیات صالحات فرمایا کہ خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہوں گے، وَأَحْسَنُ عَمَلًا، اور انہی چیزوں سے پھر وہاں اچھی امید قائم رکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الزلزال میں فرمایا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اور جب زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال پھینکے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا،
اور انسان حیرت میں ڈوب کر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس زمین کے سینے پر جو کرتوت، جو کارنامے اچھے برے کیے جاتے رہے، فساد برپا کیے جاتے رہے، قتل و غارت ہوتا رہا یا خیر کے کام ہوتے رہے، آج زمین ساری خبریں بیان کر دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا کہ اے میری پیدا کردہ زمین، جتنے راز تیرے سینے میں دفن ہیں آج سب کو کھول کر بیان کر دے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، آج لوگ گروہ در گروہ نکلیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ فمن یعمل مثقال ذرہ، جو رائی کے دانے کے برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی، یرہ، اس کا انجام ثواب صلہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور شرًا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا، یرہ، وہ اس کا انجام بھی، اس کا وبال بھی دیکھ لے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کیونکہ وہاں پر وہ کہے گا کہ پروردگار، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میری موت کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا جائے، فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں خوب صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکار بندوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک سانس، ایک لمحے، ایک سیکنڈ کی مہلت بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ جو ما قدمت کی بات کرتے ہیں، تو جو تمہارا ذخیرہ عمل ہے وہ ایک ریٹرن ریکارڈ کی صورت میں تمہارے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کی بک آف ڈیڈ یا کتاب زندگی یا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک ایک کر کے اہل محشر کو دکھاتا پھرے گا کہ لو یہ میرا ریزلٹ، یہ میری کتاب زندگی۔ وَظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ یہ حساب مجھے ملنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغات میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اور وہ اکرام کے اس مقام پر ہوگا کہ اگر کوئی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو اسے اٹھ کر یا آگے بڑھ کر شاخ کی طرف جانا نہیں پڑے گا، اس کے خوشے جھک کر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہا جائے گا کہ کلوا واشربوا بما اسلفتم
فی الایام الخالیہ، خوب کھاؤ اور پیو ان اعمال کا یہ صلہ ہے جو تم نے ماضی کی زندگی میں دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے انجام دیے تھے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جسے اس کی کتاب زندگی نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا تو وہ اس وقت کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا یہ رزلٹ آؤٹ ہی نہ ہوتا، یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے کچھ نہ پتہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت کے ساتھ سارا قصہ تمام ہو چکا ہوتا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا جمع کردہ مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت یا میری قوت یا میری حجت جو کسی مشکل میں کام آتی وہ سب ہلاک و برباد ہو گئی۔ پھر حکم ہوگا خذو ہو، اسے پکڑو، فغلو ہو، اسے توق پہناؤ، ثم الجحیم صلو ہو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو اور اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانا وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو شریعت کے تابع فرما کر دیا اور ما بعد الموت کے لیے کچھ ذخیرہ عمل تیار کیا، والعاجز، اور وہاں عاجز وہ ہوگا کہ من اتبع نفسہ ہوا، کہ اپنے نفس کو تو اپنی خواہشات کا غلام بنا لیا، تابع بنا لیا، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے امیدیں باندھتا رہا کہ اس غفلت اور بدکرداری کے باوجود بھی کوئی ثمرہ مل سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ اکبر، قبل اس کے کہ تمہارا اللہ کی عدالت میں حساب کیا جائے تم بہتر ہے کہ خود اپنا حساب کر لو اور اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو میزان عمل میں تول دو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور وہ بہت بڑی پیشی جو تم نے اللہ کے حضور بھگتنی ہے اس کے لیے کوئی اچھا سامان تیار کرو، اور فرمایا کہ اس کا حساب قیامت میں آسان ہوگا۔ من حاسب نفسہ فی الدنیا، کہ جس نے دنیا میں اپنا حساب کیے رکھا، اپنا جائزہ لیتا رہا، اپنی نیکی اور بدی کو تولتا رہا، اور میمون بن مہران کہا کرتے تھے لا یکون العبد تقیہ، کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا حتیٰ یحاسب نفسہ، جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ اکاؤنٹیبلٹی خود نہ کرے، کما یحاسب شریکہ، کہ جس طرح اپنے فریق مخالف یا اپنے پارٹنر کا حساب کرتا ہے۔ حساب کیا ہے کہ من این مطعمہ وملبسہ، کہ جو کھا رہا ہے وہ کیسے کمایا، جو پہن رہا ہے وہ کیسے کمایا، حلال ذریعے سے کمایا یا حرام ذریعے سے کمایا، جائز ذریعے سے کمایا یا ناجائز ذریعے سے کمایا۔ تو اس عرض اکبر یا بہت بڑی پیشی سے پہلے خود اپنے آپ کو اپنے نفس کی عدالت میں پیش کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان جتنا اپنے نفس کے خیر و شر اور نیکی اور بدی کے بارے میں خود آگاہ ہے، کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے، خواہ وہ اپنی بدعمالیوں کے کوئی بھی عذر تراشتا رہے، لیکن یہ جانتا ہے اندر سے کہ اس کی اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواہ وہ اپنی بدعمالیوں کے عذر تلاشتا رہے جو کہ شیطانی رویہ ہے، یہ شیطان کا شعار ہے، اس کی منطق ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ ما منعک ان اللہ تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے منطق کا سہارا لیا، دلیل کا سہارا لیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں انا خیر منہ یہ بتا دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اطاعت الہی، اصل میں اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ تو آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ منافقین کی جانب روح سخن ہے، یا ایھا الذین آمنو سے آیت شروع ہو رہی ہے کہ تم اہل ایمان ہو، تم ایمان کے دعوے دار ہو، اپنا عمل دیکھو، تمہارے اندر جو نفاق پیدا ہو گیا ہے، تم یہ یہود سے پینگیں بڑھاتے ہو، یارانے کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ، پورا اس کا ایک پس منظر، لیکن اہل ایمان کا شیوہ یہ نہیں ہوتا۔ احتساب نفس ہے، حساب احتساب ذات ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یعنی اپنا محتسب بندے کو خود بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب مفتی صاحب آپ کی اجازت سے کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، اللہ اکبر، یہ دنیا ایک روز کی ہے اور اس دن ہم روزے سے ہیں، اللہ اکبر۔ جو آپ نے اعمال نامے کی بات کی، دعا ہے کہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اللہ اکبر۔ دوسری آیت میں کہ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے تھمایا جائے گا، تو اللہ تعالی ہمیں اس طبقے کا حصہ بننے سے بچائے اور اس طبقے میں شامل کرے کہ جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل وضاحت سے بیان کر دی گئی کہ اہل ایمان کا مقام، مرتبہ کیا ہوتا ہے اور اس کا عمل کیا ہونا چاہیے۔ پھر اتقوا اللہ، دوبارہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ علیم نہیں آئی صفت یہاں، خبیر آئی ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے اس میں؟ علیم تو یہ ہے کہ اللہ چونکہ خالق ہے، ہماری تقدیر کا مالک ہے، اسے اعمال کے ارتکاب سے پہلے، اعمال کے صدور سے پہلے بھی معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے، اس کے کرتوت کیسے ہوں گے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور جس کی تخلیق جس جبلت یا فطرت پر ہوئی ہے اس کے لیے اس کی راہوں کو آسان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، تقوی کو اپنا شعار بنایا، نیکی کی تصدیق کی، تو آسانیوں کی منزل کو اس کے لیے اور آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جس نے بخل کیا، اللہ سے لاپرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو پھر برائی کے راستوں کو، عسرت کے راستوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو جو جس راستے کو چنے گا، اللہ تعالیٰ اس راستے کی منزل کو اس کے لیے
آسان کر دے گا، لیکن چناؤ بندے کا اپنا ہوگا، اور یہ بندے کو اس کا اختیار دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ اب اپنی ڈسکریشن سے یا اختیار تمیزی سے یا اپنی ثوابدید سے اب تم جس راہ کو چاہو اختیار کرو، اس کا انجام بھی تمہیں بتا دیا ہے، اس کا انجام بھی تمہیں بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن خبیر کہ اللہ تعالیٰ، ہاں خبیر اس لیے جی کہ خبیر ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہو چکا ہے اس کی خبر دینا، ٹھیک، تو علیم تو وقوع سے پہلے بھی ہے، جی لیکن خبیر یہ ہے کہ وقوع کے بعد جی اب ریکارڈ سامنے آ گیا ہے، سبحان تو اللہ، اس ریکارڈ کو بھی من نوعاً ایز اٹ از تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور وہ ہر چیز سے، ہر جز سے پوری طرح باخبر ہے۔ سبحان اللہ، خواہ وہ بہت بڑی چیز ہو یا بہت چھوٹی، مثقال ذرۃ خیرا اور مثقال ذرۃ شرا، جو بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہو یا رائی کے دانے کے برابر برائی ہو، یہاں تک کہ وہ تمہارے خواطر و خیالات پر بھی مطلع ہے، جیسا کہ آپ نے آیت پڑھی تھی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور فرمایا کہ وَمَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، تمہاری نظر میں کوئی بات پوشیدہ بھی ہے تو وہ تم پر یا مخلوق پر یا بندوں پر تو ہو سکتی ہے، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اللہ اور جو راز تم سینوں میں چھپاتے ہو وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، یعنی اس کا جو مغز ہے، روح ہے، وہ سامنے آ گئی، بات آپ نے بیان فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے ان سے ان کے نفس کو بھلا دیا۔ مفسرین نے بہت الگ الگ اس سلسلے میں گفتگو کی ہے، یعنی انہوں نے اپنا اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کا انجام بھلا دیا، ان کا نفس بھلا دیا۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انیق احمد صاحب، نسیہ ینسا کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ کسی بات کو بھول جانا، یعنی اس بات کا وقتی طور پر یا عارضی طور پر ذہن سے محو ہو جانا، یہ نسیان کہلاتا ہے، جس کی بابت فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ لیکن اور حدیث میں فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے خطا کا مواخذہ، نسیان بھول کا مواخذہ، اور اگر ان پر جبر کیا گیا ہے اور جس کو اکراہ ملجی کہتے ہیں، اس کا مواخذہ تو اخروی اٹھا لیا گیا ہے، لیکن یہاں جو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہاں اس نسیان سے استعارہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو نظر انداز کر دینا۔ کن لوگوں نے کی تھی یہ بات، یہ چھوڑ حرکت؟ دینا، تو یہ جو اللہ کے باغی بندے ہیں، خواہ وہ منافقین ہیں، فساق ہیں، فجار ہیں، کفار ہیں، ان کے اپنے درجات ہیں، تو اس یہاں پر جو نسیان کا کلمہ آیا ہے، یہ آیا ہے نظر انداز کرنے کے بارے میں۔ ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ میں نے اسے طاق نسیاں پر رکھ دیا ہے، یعنی میں اس کو کوئی لفٹ نہیں دیتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے
اپنی عملی زندگی میں اللہ کو چھوڑ دیا، اس کی ہدایات کو چھوڑ دیا، اس کے احکام کو چھوڑ دیا، اس کی ذات کو فراموش کر دیا اور اتنا بدمست، متمرد، باغی اور سرکش ہو گیا کہ اسے اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق، اپنے مالک کی بھی پرواہ نہ رہی، تو فرمایا کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ان کے نفس کو بھی چھڑا دیا، یعنی پھر ان سے وہ کام ہوتے رہے کہ جو مآل کار، جو انجام کار ان کے نفس کی ہلاکت کا باعث بنیں گے، تباہی کا باعث بنیں گے۔ چنانچہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ كَذَلِكَ، فرمایا کہ اسی طرح أَتَتْكَ آیاتنا، تمہارے پاس ہماری نشانیاں آتی رہیں، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو جس طرح تم نے آج کے دن کو نظر انداز کر دیا تھا تو پھر اس کا مزہ چکھو، اس کا انجام چکھو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے بھی تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اب دائمی اور ابدی عذاب چکھو، اور یہ صلہ ہے، سزا ہے، وبال ہے، مآل ہے، انجام ہے تمہارے کرتوتوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو نظر انداز کیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تم بھی اللہ کے عفو، اللہ کے کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی عافیت، اللہ کی رافت سے نظر انداز کر دیے جاؤ گے، چھڑا دیے جاؤ گے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو اسی طرح نظر انداز کر دیں گے، تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے قیامت کے دن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی مذکر نہیں تھا، کوئی یاد دلانے والا نہیں تھا، آسمان کی کتابیں بھی آئیں، قرآن بھی آیا، اللہ کے نبی خاتم المرسلین بھی آئے، ائمہ دین متین بھی آئے، علماء ربانیین بھی آئے، مصلحین امت بھی آئے، وہ تمہیں جگاتے رہے، متنبع کرتے رہے، خبردار کرتے رہے، لیکن تم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ تو جس طرح تم نے آج کے دن اپنے رب کی ملاقات کو، اپنے رب کے حضور پیشی کو نظر انداز کر دیا تھا، آج تم بھی اللہ کی رحمت سے نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ حدیث ایک روایت میں آتا ہے، نعیم بن نصح کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبے میں فرمایا، اما تعلمون انکم تغدون وتروحون لاجل معلوم، لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ تم صبح کرتے ہو، پھر شام کرتے ہو، پھر دن پورا ہوتا ہے، تو تم ایک معلوم اجل کی طرف آگے بڑھ رہے ہو، یعنی بظاہر تو تمہاری عمر کا ایک دن بڑھ جاتا ہے، عمر میں ایک دن اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تم نے کبھی سوچا کہ جو اللہ نے عمر کی مقدار مقرر کر دی ہے اس میں ایک دن گھٹ گیا، ایک مہینہ گھٹ گیا، ایک سال گھٹ گیا، کبھی اس طرح بھی تم نے سوچا؟ فرمایا کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَن يَقْضِيَ الْأَجَلَ وَهُوَ فِي عَمَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ جس کے بس میں ہے، جو چاہتا ہے کہ اس پر اجل
موت کا لمحہ اس وقت آئے جب وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کے عمل میں مشغول ہو، فَلْيَفْعَلْ تو وہ یہ کرے، وَلَن تَنَالُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور یہ تمہیں اللہ کی توفیق ہی سے یہ سعادت نصیب ہوگی عز و جل۔ فرمایا کہ اِنَّ قَوْمًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے موت کے مقررہ وقت کو بلا دیا اور اپنی زندگی کی مہلت کو اور کاموں میں صرف کر دیا۔ فَنَهَاكُمُ اللَّهُ أَن تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ اللہ تمہیں روک رہا ہے کہ ان بے خبر بندوں کی طرح مت ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان کی طرح بھی نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کو، اس کی شریعت کو، اس کے فرامین کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنی ذات کے جو مفادات تھے وہ بھی ان کی نظروں سے گرا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ نسو حق اللہ فَأَنْسَاهُمْ حَقَّ أَنفُسِهِمْ انہوں نے اللہ کے حق کو بلا دیا، چھوڑ دیا، تو پھر اس کے وبال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کا جو حق تھا وہ ان کے ذہنوں سے محو کر دیا۔ نسوا اللہ بترک شکر ہی انہوں نے اللہ کے شکر کو چھوڑ کر اللہ کو بلا دیا، اس کی تعظیم کو چھوڑ کر اللہ کو بلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ بِالْعَذَابِ تو اللہ نے عذاب دے کر ان کو نظر انداز کر دیا۔ أَن يُذَكِّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا کہ اب ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ اس لیے فرمایا کہ نسوا اللہ عند الذنوب انہوں نے گناہ کرتے وقت اللہ کو بلا دیا، اللہ یاد نہ رہا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اس گناہ کا انجام یہ ہوگا، اس کی سزا یہ ہوگی، اس کا وبال یہ ہوگا، تو اس کے نتیجے کے طور پر وہ خود فراموشی میں مبتلا ہو گئے۔ اور اس لیے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اللہ تبارک و تعالی کسی متنفس کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت جو اس نے نیک عمل کیا ہے اس کی اسے جزا ملے گی، وعلیہا ما اکتسبت اور جس نے اعمال بد کیے ہیں ان کی اس کو سزا ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، خیر اور شر واضح کر دی ہے۔ جو آپ نے بات فرمائی آخری نقطہ اس پروگرام کا، آج کے پروگرام کا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ خود فراموشی جو آپ نے ابھی جو فرمایا کہ خود فراموشی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف کلمات ارشاد فرمائے، تقوی بھی فرمایا جس کے معنی ہم اللہ سے ڈرنا بھی کہتے ہیں، اس کے معنی پرہیزگاری بھی کہتے ہیں۔ تو پرہیزگاری کے معنی یہ ہیں کہ ان باتوں سے بچنا کہ جو تمہارے لیے حالاً یا معالاً دنیا میں یا عاقبت میں ضرر کا باعث بنتے ہوں۔ اسی کے لیے خشیت کا لفظ بھی آیا کہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ کی خشیت سب سے زیادہ ان کے دلوں میں ہوتی ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم انما المؤمنون الذین کہ کامل مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو تقویت
اور توانائی ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اللہ کی حضوری کا تصور تازہ ہوتا ہے تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے یہ نہیں ہے کہ صرف قلب پر طاری ہوتا ہے، پورے جسم و جاں پر، روئیں پر طاری ہوتا ہے، سبحان اللہ، رگ رگ پر طاری ہوتا ہے، انگ انگ پر طاری، اور اللہ تعالیٰ کا استحضار انہیں نصیب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، آخری سوال، آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے، یعنی جو ان آیات کا آخری حصہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ مفتی صاحب، کہ جب بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے، اس کا مقام کیا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، تو کیا وہ اپنی صحیح حیثیت متعین کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ نہیں کر سکتا کہ میں بندہ کس کا، اللہ کو بھلا دیا۔ تو جب کوئی شخص، کوئی بندہ اپنی حیثیت صحیح معنوں میں متعین نہیں کر سکتا تو کیا اسے اس زمین میں کئی خدا، مصنوعی خدا، بیساکھیاں بنانی نہیں پڑ جاتی؟ یہی وجہ ہے کہ جب ایک معبود برحق وحدہ لا شریک کے آگے جو جبین نیاز کو نہ ٹیکے تو اسے پھر کئی باطل معبودوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ اکبر۔ تو اگر انسان اللہ کا ہو کر رہ جائے تو من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت ہی، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اس کا حاجت روا اللہ تبارک و تعالی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے سب کچھ پا لیا مگر اللہ کو نہیں پایا، اس نے کیا پایا؟ جس نے اللہ کو پا لیا اور سب کچھ کھو دیا، اس نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی خاتون کا کیا نام تھا؟ درست جواب زلیخا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ صافات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ حضرت ہاجرہ سے اجازت لی یا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا یا اپنے طور پر فیصلہ کر لیا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ مفتی صاحب، قرآن اندازی ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر؟ ڈاکٹر انیس الرحمان، پشاور۔ ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ، یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے
صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر اور منزلت کو نہ پہچانے۔ انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر اور منزلت کو نہ پہچانے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک اور قول اسی سے مربوط یاد آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا جسے اپنی شناخت نہ ہوئی۔ وہ ہلاک ہو گیا جسے اپنی شناخت نہ ہوئی۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔